آج ہم بات کریں گے کشمیر کے اوپر اور فلسطین کے اوپر۔ یہ دو زمین کے ٹکڑے ہیں، دو لوگ ہیں، لیکن ایک ہی جد و جہد ہے۔ یہ دو کمیونٹی کی جو جد و جہد ہے یہ ایک ہی ہے۔ اور اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں، انڈیا اور اسرائیل کا جو الائنس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، وہ ایک بہت الارمنگ ہے، بہت جو ہے ایک تشویشناک ہے۔ اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان پہ آج ہم بات کریں گے۔ یہ ایک بڑا خطرناک الائنس ہے اور یہ صرف سفارتی حد تک محدود نہیں ہے۔ ابھی ایک حال ہی میں میٹنگ ہوئی انڈیا کے جو چیف ہیں ڈیفنس آف سٹاف کے، جنرل انل چوہان صاحب، اور اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں میجر جنرل امیر بارم۔ یہ جو ہے ایک روٹین ڈپلومیسی کی بات نہیں ہے، یہ کافی گہری باتیں ہیں۔ اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں، جو ان کی اٹراسٹیز ہوتی ہیں، بڑی ڈیپ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سطح سرفیس ہمیں دکھائی جا رہی ہے، یہ جو ملٹریز ہیں، آرمیز ہیں، افواج ہیں، ان کو ایک قسم کی ان کی آبادی کو زیادہ کیا جا رہا ہے، ان کو زیادہ ڈپلائی کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ایک آئیڈیولوجیکل ایک الائنس بھی ہے، ایک آپ مذہبی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو ملکوں کے درمیان میں یہ ایک کس طریقے سے الائنس ہے، کیونکہ یہ ایک دیکھیں سسٹمیٹک آکوپیشن انہوں نے کیے ہوئے، قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے وائلنس انہوں نے امپوز کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے سپریس کر رہے ہیں جو کہ لوکل انڈیجنس پاپولیشن ہیں، کمیونٹیز ہیں۔ اگر آپ فلسطین میں دیکھ لیں، ادھر اسرائیلی جو ہیں، فلسطینی جو مسلمان ہیں ان کے اوپر قابض ہیں۔ اور اگر ہم کشمیر کی بات کریں، انڈین آکوپائڈ کشمیر کی، تو یہاں پہ کشمیر جو ہے ادھر مسلمان پہ قابض ہیں۔ تو یہ ایک جو میٹنگ کی میں نے آپ کو بات کی، یہ جو دونوں ملکوں کی جو ڈیفنس کے مین بڑے بڑے جو ہیں ایک پالیسی میکرز ہم ان کو کہتے ہیں، اور یہ جو ڈیفنس کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، یہ ایک فارمل ہم اس کو سیل کہیں گے، یہ ایک ڈاکٹرین کہیں گے ڈومینیشن کا، کہ ان کی ایک پورا ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ بھی کر رہے ہیں، جس پہ ہم بات کریں گے۔ اب بات ہو رہی ہے کشمیر اور فلسطین کی، اور یہ ہم ان کو پیرلل آکوپیشنز کہتے ہیں ٹرمینالوجیز میں، اکیڈمک ٹرمینالوجیز میں۔ کیونکہ فلسطین میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دفن کر رہی ہیں، جنہوں نے اسکول جانا تھا، اور یہ جو ہے ان کی جو بلڈنگز ہیں، گھر ہیں، وہاں پہ جو ان کے رہن سہن کی جگہ ہیں، جو مارکیٹس ہیں، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہاں پہ جو مفلوج کر دی ہے روٹین کی جو زندگی ہے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ چیک پوسٹوں تک محدود ہو گئی ہے، ان کے اوپر سرویلنس کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ ڈرون سٹرائکس ناظرین کرام کیے جا رہے ہیں۔ اور یہی حال کشمیر میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ینگ لوگ ہیں، جو یوتھ ہے وہاں کی، اس کو کرمنلائز کیا جاتا ہے۔ اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں حق کی تو ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ان پہ مقدمے درج کر دیے جاتے ہیں ٹیررزم کی مد میں، جو انہوں نے ایکٹس پاس کیے ہوئے ہیں، جن سے ان کی آرمڈ فورسز جو ہیں ملٹری کی، ان کو استثناء حاصل ہے۔ اگر وہ گولی چلاتے ہیں کسی کو جو ہے بغیر کسی جج کے سامنے پیش کے 2 سال تک اندر رکھ سکتے ہیں۔ تو گھروں کو ریڈ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کی جو شناخت ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش بڑے ہی منظم انداز میں کی جا رہی ہے۔ اور اس میں جو دونوں ممالک ہیں ان کی اسٹیٹ کرافٹ ہے، ان کی اسٹیٹ اس میں انوالوڈ ہے۔ اگر ہم خصوصاً بات کریں انڈیا میں، یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو 370 کو آرٹیکل کو ایبریکویٹ کیا گیا تھا، اور جو 335A جو سیکشن ہے اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا، بروکیٹ کیا گیا، تو دونوں جو پاپولیشنز ہیں فلسطین اور اسرائیل کی، ان کے اوپر ملٹری کنٹرول ہے، ان کے اوپر ڈیجیٹل سرویلنس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی وہ ٹویٹر، فیس بک، کوئی بھی ایسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز اپنی مرضی سے استعمال نہیں کیا جاتے، ان کے گھر پہ ریڈس کیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ بایو میٹرک ٹریکنگ انہوں نے سٹارٹ کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ایڈلٹ، ان ساروں کو جو ہے ٹریک کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا اس کے علاوہ اگر آپ ٹیکٹکس دیکھیں انڈیا کی دیکھیں تو وہ ریپلیکیٹ کرتی ہیں، وہ بالکل اسرائیلی ٹیکٹک کی طریقے سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کشمیر کو آکوپائی کیا گیا، اور وہاں پہ اور اس کے علاوہ بھی جو ریسنٹلی ایک چھوٹا سا ایک فلیئر اپ ہوا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، تو کس طریقے سے انہوں نے اسرائیلی ڈرون یوز کیے اور سیٹلائٹ سرویلنس کی، تو یہ سارا کشمیر میں وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور بایو میٹرک آئی ڈی سسٹم جو ہے، ایک پرمیننٹ ملٹری پریزنس وہاں پہ بنا دی گئی ہے۔ تو سارا یہ بایو میٹرک سے ریلیٹڈ یہ جو ایک آئی ڈی سسٹم ہے اور پرمیننٹ ملٹری پریزنس ہے کشمیر میں، پھر کرفیو لگانا، پھر میڈیا پہ قدغن لگانا، بلیک آؤٹس کرنا، وہ چاہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہو یا ٹریڈیشنل میڈیا ہو۔ پھر اگر ہم دیکھیں کشمیر میں جس طریقے سے انڈیا ڈیموگرافک پروفائل کو جس طریقے سے مینیپولیٹ کر رہا ہے، جو وہاں کی آبادی اور وہاں کی جو لینڈ ریفارمز ہیں، جو زمینی ریفارمز انہوں نے کی ہیں، شناخت کی،
لوگوں کی اور زمینی ریفارمز جس میں کشمیری لوگ وہاں پہ زمین خرید سکتے ہیں یا وہاں پہ وہ سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ سارے اسرائیلی ٹیکٹکس ہیں ناظرین کرام. اگر آپ فلسطین میں دیکھیں تو یہی چیزیں اسرائیل وہاں پہ کر چکا ہے اور یہ آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ سطح پہ بھی شیئرنگ کرتے ہیں. اور یہ ایک آئیڈیالوجیکل کنورژن ہے, کنورجنس ہم اس کو کہتے ہیں, جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ایک ہندوتوا کی اور زائنزم کی, جو کہ جوز سے ریلیٹڈ ہم ایک وہ ایکسپینشنزم کی بات کرتے ہیں. انڈیا کا جو ہندوتوا ہے وہ اسرائیل کی زائنزم کی جو پرنسپل ہیں وہ شیئر کرتا ہے. اس میں کیا ہے, ان پرنسپلز میں, ان اصولوں میں کیا سب سے پہلی چیز آتی ہے؟ اس میں آتی ہے سب سے پہلے ایک ڈومیننس میجورٹیرینزم کی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوکل لوگوں کی شناخت کو ختم کرتے ہیں, ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ یا آپ کی شناخت اختیار کر لیں یا وہ اس علاقے سے نکل جائیں, اور یا پھر وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز کنسیڈر کیے جائیں. اور پھر اگر آپ دونوں میں دیکھیں, اسرائیل جو آکوپائی کیا ہوا ہے غزہ میں اور جو سارا فلسطین میں کیا جا رہا ہے, تو اس میں وہ ڈینائی کر رہے ہیں مائنورٹی کی آئیڈینٹی کو, جس طریقے سے میں نے آپ کو بات کی شناخت سے ریلیٹڈ. اور پھر اس کے بعد ٹیریٹوریل ایکسپینشن کی بات کی جاتی ہے, زمینی ایکسپینشن کی, اس پہ قبضہ کرنا. کس طریقے سے؟ فورس کے اس طریقے سے, ملٹری کو یوز کرنا. تو اس طریقے سے یہ جو قبضہ کریں, یہ سارا جو ہے دونوں ممالک کا ایک, اگر ہم ریلیجن کی بات کریں, دین مذہب کی بات کریں یا قومیت کی ہم بات کریں, تو اس کو ویپنائز کرنا ہے اور یہ زمین کو قبضہ کرنا اور ایتھنک ایکسکلوژن اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو نکالنا وہاں سے, جیسا کہ ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا, پچھلے سیاہ فام کو وہ ووٹنگ رائٹس نہیں دیتے تھے. اس طریقے سے رائٹس کی, اور ابھی ہم 2025 کی بات کر رہے ہیں, وہ تو کافی پرانی بات ہو چکی ہے, ادھر رائٹس اب مل چکے ہیں کافی حد تک. تو یہ ایک صرف اسٹریٹجک کوآپریشن نہیں ہے دو ملکوں کے درمیان میں, یہ ایک آئیڈیالوجیکل سنکرونائزیشن ہم اس کو کہتے ہیں. یہ دونوں کی جو مذہبی اور آئیڈیالوجی ہے اس کو لنک کیا گیا, سنکرونائز کیا گیا, اس میں سملیرٹیز ہیں. تو اس پہ جو ہے ناظرین کرام, اگر ہم مسلم دنیا کی بات کریں تو میرے خیال میں کیا یہ ہپوکریسی نہیں ہے, کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ بظاہر تو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اسرائیل کی جو ہے یا انڈیا کی جو اپروچ ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, لیکن اگر آپ دوسرے نظر پہ دیکھیں تو انہوں نے وہاں پہ سفارتی تعلقات بھی رکھے ہوئے ہیں, اور پھر سفارتی تعلقات تو چلیں اگر رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ ٹریڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ جو ٹریڈ ہے اور یہ جو فائنانسز شیئرنگ ہے, یہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے, اور یہ ایک ڈینجرس ڈوئل سٹینڈرڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, دوہرا معیار. تو یہ فلسطین کے اگر ہم انسانی حقوق دیکھیں, وہاں پہ پامال ہو رہے ہیں, کشمیر میں پامال ہو رہے ہیں, تو یہ اس کی امپلیکیشن پوری دنیا کے لیے بڑے نیگیٹو ثابت ہو سکتے ہیں. اور ڈیفینس ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے کافی اس چیز کا بات کی ہے کہ انڈیا اسرائیل کی جو پارٹنرشپ ہے, یہ جوائنٹ فریم ورک آکوپیشن کا جو ایک دنیا کو دکھایا جا رہا ہے, یہ ایک بڑی اس کی سنگین نتائج ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے تو ہیں ہی. تو اس کے لیے یونٹی ایک اور ریزسٹنس چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, مسلم ورلڈ سے, اور اس میں ڈفرینٹ ممالک جیسا کہ پاکستان ہے رول پلے بھی کر رہے ہیں, تو لیکن باقی ممالک کو بھی آگے رول پلے کرنا چاہیے اس میں, کیونکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, اور اس پہ پروٹیسٹ اور صرف باتیں کرنا